جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، مستحقین کو حق نہ دیا جائے، اور اسے اللہ کی مخلوق پر اور دین کے کاموں پر خرچ نہ کیا جائے، اس پیسے کو سونا چاندی مال دولت اسے چھپا چھپا کر سنبھال کر رکھا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کیا جائے، اور ہماری روزی میں، ہمارے مال میں، ہماری کمائی میں جن لوگوں کا حصہ ہے اور اللہ کریم نے وہ حصہ رکھا ہے، ان کو حصہ ادا نہ کرنے والے، مال چھپا چھپا کر جمع کر کر کے رکھنے والے، قیامت کے دن ان کو جو سزا ملے گی، ان کا جو حشر ہوگا، اسے ان دو آیتوں میں بیان کیا گیا۔ قبل اس کے کہ ان دو آیات پر گفتگو کی جائے، چونکہ ان کا تعلق اسلام کے ایک اہم ترین تیسرے رکن کے ساتھ ہے، اس رکن کا نام ہے ادائیگی زکوٰۃ۔ جو حضرات مسلسل درس میں شریک ہوتے ہیں، پچھلے درسوں میں آپ سن چکے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کچھ بدنی عبادت ہے، کچھ مالی عبادت ہے، اور ایک مرکب عبادت ہے۔ بدنی عبادت جس میں انسان کا جسم، انسان کا وجود اور بدن یہ کوشش کرتا ہے، اور وہ بدن جو ہے اس عبادت کے اندر وہ مصروف ہوتا ہے، اس کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں جسم کی، مثلا نماز میں قیام کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، پھر رکوع میں چلے جانا، پھر رکوع سے کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا، 2 سجدے کرنے، پھر التحیات تشہد جسے کہتے ہیں اس میں بیٹھنا، اسے قعدہ بھی کہتے ہیں، اور پھر سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کرنا۔ پھر نماز کے بعد جسم جو ہے وہ دونوں ہاتھ یوں اٹھا کر دعا مانگنا، یہ بدنی عبادت ہے جس میں انسان کا جسم جو ہے وہ مشقت اٹھاتا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، اس میں بھوک اور پیاس 3 حلال چیزوں سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے جسم کو بالکل الگ تھلگ کر کے رکھنا، مثلا کھانا پینا، اور شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے ازدواجی عمل، ان تینوں چیزوں کا تعلق انسان کے جسم اور وجود کے ساتھ ہے۔ لہذا جب ان 3 حلال چیزوں کو آدمی چھوڑتا ہے تو یہ جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اس میں انسان کا جسم جو ہے بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے۔ ایک ہے مالی عبادت جس کا تعلق روپے پیسے سے ہے، جس کا تعلق سونے اور چاندی سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اس کا دیا ہوا رزق، انسان کی کمائی، انسان کی محنت، جو کوشش کر کے انسان کماتا ہے، اس کمائی کے اندر پہ اللہ کریم نے حصہ رکھا ہے۔ وہ حصہ کن لوگوں کا ہے؟ اس میں مسکین ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ضرورت مند ہیں، معذور ہیں، بیمار مخلوق ہے اللہ کی، ان پر خرچ کیا جائے۔ اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد، اور پھر دینی امور جن میں مساجد، ہر آدمی کی کمائی میں مسجد کا حصہ ہے، ہر آدمی کی کمائی میں دینی مدارس کا حصہ ہے، مدارس میں پڑھنے والے بچیوں اور بچوں پر خرچ کرنا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے کام ہیں،
ان میں خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کو جس کا فائدہ پہنچے خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ مالی عبادت۔ اور ایک عبادت ہے مرکب۔ مرکب عبادت وہ ہوتی ہے جس میں مال بھی خرچ ہو اور انسان کا جسم بھی مشقت اٹھائے۔ اور مرکب عبادت میں سے اونچے درجے کی جو عبادت ہے وہ اسلام کا 5واں رکن ہے، جس کا نام ہے حج بیت اللہ شریف۔ تمام عبادتوں میں سے اور اسلام کے ارکان خمسہ میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے جو مرکب عبادت ہے، لہذا کچھ قولی عبادتیں ہیں، کچھ فعلی عبادتیں ہیں۔ قولی عبادت سے مراد وہ ہے کہ انسان کی صرف زبان حرکت کرتی ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت، جیسے ذکر اذکار، یہ ساری کیا ہیں؟ قولی عبادتیں۔ قول کہتے ہیں بولنا، بات، اس میں صرف انسان کی زبان حرکت کرتی، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، حدیث پاک پڑھتا ہے۔ اسی طرح جب انسان قرآنی آیات کی تلاوت سنتا ہے یا دین کی تعلیم اور تبلیغ درس ہو رہا ہو وہ سنتا ہے، پھر انسان کا کان جو ہے وہ سماعت کے ذریعے اس کے دل اور دماغ تک دین کی تعلیم پہنچتی ہے، اور کان جسم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا یہ بدنی عبادت، قولی اور فعلی عبادت۔ فعلی عبادت یہ ہے کہ جس میں آدمی کام کرے، جسم کام کرے، جیسے مسجد کی صفائی کا اگر کوئی ارادہ کرتا ہے تو یہ فعلی عبادت ہے۔ مسجد میں کوئی آدمی صفیں بچھاتا ہے، کوئی چٹائی بچھاتا ہے، کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے جب کرے گا، خیر، نیکی، اچھائی اور بھلائی کا کام ہوگا، اسے کہتے ہیں فعلی عبادت۔ تو کچھ قولی عبادتیں ہیں، کچھ فعلی عبادتیں ہیں، کچھ مالی عبادتیں ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہیں، اور کچھ مرکب عبادت ہے، جیسے عید کے دن صدقہ فطر کی ادائیگی نماز عید سے قبل، اور عید کے دن شوال کی پہلی تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، لہذا اس دن دو کام کیے جاتے ہیں، صدقہ فطر اور نماز عید کی ادائیگی۔ اسی طرح عید قربان، عید الاضحیٰ، یہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلے آپ نماز عید ادا کرتے ہیں اور نماز عید کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں؟ قربانی۔ اس میں نماز عید میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، بدنی بھی عبادت ہے نماز عید۔ اس کے بعد پھر پیسہ خرچ کر کے جانور خریدا ہے، اسے اللہ کے راستے میں ذبح کیا ہے۔ تو یہ مرکب عبادتیں ہیں، کچھ قولی، کچھ فعلی، کچھ بدنی۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس عبادت پر جو مالی عبادت ہے، عمل زکوٰۃ، عمل زکوٰۃ۔ اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر۔ یہ درجات ہیں، ہر عبادت کا ایک درجہ ہے۔ کچھ عبادتیں فرض ہیں، کچھ عبادتیں سنت ہیں، کچھ عبادتیں مستحب ہیں۔ مستحب نفل کو کہتے ہیں، نفلی عبادت۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہم نے فجر کے 2 رکعتیں باجماعت فرض ادا کی ہیں، اس سے پہلے 2 رکعتیں ہم نے سنت پڑھی ہیں۔ یہ عبادت کے درجات ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام میں فرض ہے، ہر کسی پر فرض نہیں، یہ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے۔ نماز ہر امیر، غریب، بیمار، صحت مند، ہر کسی پر نماز فرض ہے، لیکن روزہ بیمار و مسافر پہ فرض نہیں، جمعہ عورت اور مریض اور نابینا آدمی پر فرض نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، لیکن صرف اس کی ادائیگی ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کی
کسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ اچھی طرح سے سمجھنے والی بات ہے۔ اس کا اصل نصاب ہے سونا اور چاندی۔ جو نقد ہوتی رقم، نقدی جسے کہتے ہیں آپ، روپیہ پیسہ، اس کا نصاب جو ہے وہ چاندی کا جو نصاب ہے، یہی کرنسی کا نصاب ہے۔ جب روپے پیسے کی زکوٰۃ دیں گے تو آپ جس دن زکوٰۃ دیں گے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس دن چاندی کا ریٹ معلوم کریں کسی بھی زرگر سے۔ آج کل سہولت ہے انٹرنیٹ سے، چاندی کا ریٹ دیکھ لیں کہ آج کیا ریٹ ہے۔ 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی، 52 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں، اتنی رقم اگر کسی کے پاس موجود ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، جہاں بھی اتنی نقد رقم موجود ہے، پاس ہے، وہ ہو جائے گا صاحب نصاب۔ ایک نصاب ہے سونا، چاندی تو 52.5 تولے، لیکن سونا جو ہے اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ اب جس کے پاس یہ 7 تولہ اور کچھ اور اوپر سونا گھر میں موجود ہے، زیورات کی شکل میں ہے، کسی صورت میں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی نہیں ہے آپ کے پاس یا کسی کے پاس، لیکن سونا ہے، تو جس کے پاس سونا موجود ہے، اس سونے نے اسے صاحب نصاب بنا دیا۔ پیسے اگرچہ اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، لیکن سونا ہے، وہ سونے نے اسے صاحب نصاب بنا دیا۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی عام لوگوں میں، بلکہ بہت سی غلط فہمیاں دین کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے، کہتے ہیں کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ خود ہی ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے، خود ہی مسئلے بیان کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جی جو عورتیں زیور پہنتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ میں رات کو ہی مطالعہ کر رہا تھا تو حدیث شریف میں نے رات پڑھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی 2 عورتیں حضور سے ملاقات کے لیے آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، اور عورتیں زیورات پہنتی ہیں۔ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، تو انہوں نے زیورات پہنے ہوئے تھے، تو حضور نے ان سے کیا پوچھا؟ فرمایا اس سونے، یہ جو تم نے پہنے ہوئے ہیں، کیا ان کا حق ادا کیا ہے؟ اس زیور کا آپ نے، سونے کا حق ادا کیا ہے تم نے؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ جو تم نے پہنا ہوا ہے، ہر سال 1 سال کے بعد اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ دی جائے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سونا جس صورت جس شکل میں بھی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، اور چاندی 52.5 تولے جتنی اس کی قیمت ہے، اتنے پیسے اگر ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے سال میں 1 مرتبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پچھلے درسوں میں اگر آپ مسلسل حاضری دیتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان شریف میں 1 فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں تو رمضان شریف میں زکوٰۃ دیں، تاکہ جب فرض ادا کریں گے، ادائیگی زکوٰۃ فرض ہے، تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس سال شروع کر لیں، ایک تاریخ مقرر کر، مثلا 10واں 11واں روزہ، ایک مثال 5واں کر لیں، جو بھی رمضان شریف کا کوئی روزہ یا کوئی دن متعین کر لیں کہ رمضان شریف کے پہلے جمعے کو زکوٰۃ دوں گا، جمعرات کو زکوٰۃ، وہ تاریخ نوٹ کر لیں، چاند کی تاریخ یا رمضان شریف کی تاریخ جو ہے اسے نوٹ کر کے، تو ہر سال اس دن آپ حساب کریں گے، اس دن حساب کریں گے، دیکھیں گے گھر میں سونا کتنا ہے، بیوی کا، بہو کا، بیٹیوں کا، وہ سارا سونا جتنا موجود ہے کلیکشن کریں، اسے جمع کر لیں، اور جتنی مقدار بنے
اس کو جمع کر لیں، اس کا ریٹ معلوم کر کے وہ نکال لیں۔ اسی طرح جتنی رقم بینک میں ہے، دکان میں ہے، گھر میں ہے، موجود ہے، جو آپ کی ملکیت میں ہے، وہ دیکھ لیں آپ کے پاس کتنی رقم ہے، اور اس کا پھر 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ پہلی امتوں میں 100 روپے پر 10 روپے زکوٰۃ تھی، 100 روپے پر 10 روپے۔ اس امت میں 2.5 روپے۔ آسانی ہے یا نہیں حضور کی امت میں؟ یہ حضور کی تصدق سے آسانی ہوئی۔ 100 روپے کے 2.5 روپے زکوٰۃ، سیدھا حساب۔ اور پھر آپ اگر تینوں چیزیں ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے، پھر ساری رقم ٹوٹل جمع کر لیں، جمع کر کے 40 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہو۔ آسان طریقہ۔ چاندی تو عمومی طور پر نہیں ہوتی، لیکن سونا جو ہے اور نقد رقم یہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ باقی تفصیلات ہیں، وہ ایک درس کے اندر تو ممکن نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ انویسٹمنٹ آپ نے جتنی کی ہے، کاروبار میں جتنا سرمایہ لگایا ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں گے آپ کی پوری دکان کا اسٹیمیٹ سال بعد لگائیں گے کہ دکان کے اندر کتنا مال موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں مال تجارت۔ نصاب کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، نقد رقم ہے، اور مال تجارت۔ وہ دکان کے اندر جتنا مال ہے اس کا اندازہ لگا لیں۔ اگر صحیح آپ کو فگر موجود ہے اور آپ کے پاس بل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، جب مال خریدتے ہیں منڈی سے، مارکیٹ سے، تو اس کو جمع کر، چاروں چیزیں جمع ہو جائیں گی، نقد رقم، سونا، چاندی، مال تجارت، سب کو ٹوٹل لگا کے جمع کر لیں، 40 پہ تقسیم کر لیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہو۔ زمین یہ جو زمین ہے، مثلا زمیندار لوگ، کاشتکار لوگ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ آپ نے لیے ہوئے ہیں ذاتی استعمال کے لیے، 5-10 پلاٹ ہیں، مکان آپ نے 2-3 خریدے ہوئے ہیں اپنے لیے کہ میں استعمال کروں گا، بچوں کے لیے لے لیے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح زمین کی جو مقدار ہے، 4 ایکڑ ہے، 5 ایکڑ ہے، 10 ایکڑ ہے، جتنی بھی ہے، مربوں کے حساب سے زمین ہو، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ان زمین سے جو پیداوار آئے گی نا، زمین سے جو اس کی زکوٰۃ کا نام ہے عشر۔ اس کی زکوٰۃ ہے لیکن اسے زکوٰۃ نہیں کہتے، اس کا عشر نام ہے۔ زکوٰۃ و عشر کمیٹیاں بنتی ہیں، عشر صرف زمین کا ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کی ہوتی ہے۔ یہ سیدھا سا حساب ہے۔ آپ نے کارخانہ لگایا، فیکٹری لگائی ہے، کروڑوں روپے کی بھی آپ کی وہ مالیت کی فیکٹری ہے، مشینری پہ زکوٰۃ، البتہ اس کارخانے، اس فیکٹری کی انکم جو ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے کار رکھی ہوئی ہے، گاڑی اپنی ہے، موٹر سائیکل ہے، 4-5 موٹر سائیکلیں، 3-4 گاڑیاں، جتنی بھی ہوں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ کرائے پہ زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مہینے جتنا کرایہ ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، یہ مراد نہیں۔ یہ سرکولیشن ہے، یعنی مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، کمائی کر رہے ہیں آپ، دکاندار ہیں، ملازم ہیں، تنخواہ ملتی ہے، پیسے آ رہے ہیں، کما رہے ہیں، گھر پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، رشتہ داروں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ جس دن زکوٰۃ دینی ہے وہ کرائے ملتے رہے، دکان کی آمدن آتی رہی، ملازم ہے، تنخواہ آتی رہی، سال کے بعد آپ دیکھیں گے کتنے پیسے جمع ہیں، وہ جس ذریعے سے بھی آئے ہیں، وہ کرائے کے ہیں، دکان کے، مکان کے، جو بھی ذرائع آمدن ہے، اس پر زکوٰۃ ہو۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی نا کہ گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں، آپ کا رہائش کا مکان ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کمرشل، کہ ہمارا کوئی بھائی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ مکان خریدتا ہے، بیچتا ہے، یا پلاٹ لے کے اس پہ مکان بنا کے بیچتا ہے، یہ پھر اس کا مال تجارت بن جائے گا۔ جو مکان، پراپرٹی خریدنا، بیچنا، یہ اس کا کیا ہے؟ مال تجارت، اس کی زکوٰۃ پھر دی جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی پلاٹ بیچتا ہے
زمین لیتا ہے، کالونی کاٹتا ہے، بناتا ہے، پلاٹ بنا، اس کا بزنس ہے، لہذا وہ جو مال تجارت بن جائے گا نا اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، بھلے جتنے مرضی مکان ہوں پلاٹ ہوں ان پہ قطن کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر اس نیت سے خریدیں کہ بیچنا ہے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ اسلام کا اہم ترین رکن جو ہے زکوٰۃ ہے۔ اس ساری تفصیل کو سمجھ لینے کے بعد جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو عبادتوں کو اکٹھا ذکر آیا ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، بار بار قرآن میں آیا ہے، دونوں کا اکٹھا، نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ کے بیان کیا گیا۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ پورے دین اسلام کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے تو دو ہی باتیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق اللہ میں سب سے اونچے درجے کا اسلام میں جو کام ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور حقوق العباد میں اونچے درجے کا کام، اس سے بڑا شریعت میں کام ہی کوئی نہیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی مخلوق پہ خرچ کرے، بس خالق کو راضی رکھنے کے لیے عبادت اور مخلوق کی خدمت کے لیے مالی عبادت، زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، خیرات دیتے رہو۔ میں نے عرض کیا ایک زکوٰۃ ہے، ایک صدقہ فطر۔ صدقہ فطر واجب ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر، گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا، جو نابالغ بچے ہیں گھر میں ان کی طرف بھی سے بھی صدقہ فطر جو ہے، اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، یہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ عید کے دن صبح سورج نکلنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہی عید پڑے گا، اس کا صدقہ فطر پھر آپ دیں گے جو آپ کا مہمان آئے گا۔ صدقہ فطر واجب ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ کچھ نفلی صدقات ہیں، نفلی صدقات، مستحب صدقات، اس کی صورت میں دو صرف باتیں عرض کروں گا۔ ایک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ بہت سے احادیث اور اقوال ہیں روزے کے بارے میں، آپ سن چکے ہیں حدیث، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صوم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے۔ انسان کا جسم پاک، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے روزی پاک ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے کمائی پاک ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے۔ کچھ صدقات ہیں نفلی، مستحب، اگر کریں گے تو فائدہ بہت ہے، بہت نفع ملے گا، بہت فائدہ، بہت برکت ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہ کو نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیں گے گناہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں دیں گے پکڑ ہوگی، گناہ ہوگا۔ لیکن نفلی صدقات و خیرات جو ہے ان کا نفع اور فائدہ اور برکت اور خیر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر نہیں دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ارشاد نبی ہے کہ کوئی بھی گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ دیا جائے، کوئی پریشانی آ گئی ہے صدقہ دیا جائے، کوئی تکلیف آئی ہے اس کا صدقہ دیا جائے، کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی کثرت سے صدقہ خیرات کرتا ہے، سب سے بڑا نفع اور فائدہ یہ ہے کہ اس کو بری موت نہیں آئے گی، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں، دکھ اور پریشانی اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ لہذا اس کو صدقہ اور خیرات مستحب ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے۔ یہ تو حضور کی حدیث تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اکثر اپنے متعلقین کو فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز صدقہ دو، ہر روز صدقہ دو، فرمایا اگرچہ ایک روٹی کا چوتھا حصہ، ایک روٹی کا چوتھا حصہ۔ یہ قول ہے حضرت علی کا رضی اللہ عنہ۔ اس کی تفہیم کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اپنے گھر میں
4 روٹیاں پکائی ہیں تو 1 روٹی آپ اللہ کے راستے میں دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے کہ 1 روٹی کے 4 حصے کر لو، 3 خود کھا لو، 1 کسی کو دے دو۔ یعنی اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں، 4 آدمیوں کا آپ نے کھانا 5 کا پکایا ہے، 1 آدمی کا کھانا کسی ضرورت مند کو اٹھا کے دے دیں، 2 روٹیاں اٹھائیں، تھوڑا سا سالن کسی کو دے دیں، یہ روز کا صدقہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لہذا جو آدمی کثرت سے خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو یہی صدقہ اس کے کام آئے گا۔ ہمارے ہاں پنجابی میں بھی کہتے ہیں کوئی آدمی موٹر سائیکل سے گرے، ہڈی وغیرہ بچ جائے، کوئی سیریس چوٹ نہ لگے، تو لوگ کہتے ہیں کھاتا دیتا کوئی اگے آ گیا، کہتے ہیں نا۔ اس کا یہی ہے کہ کوئی چیز بھی آپ صدقہ خیرات کریں گے، اس کا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اب آئیے، یہ قدر تفصیل تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پہلو رہ نہ جائے۔ اب 2 آیتیں ہیں، ان پر میں کچھ زکوٰۃ دینے کے فائدے ہیں اور حکمتیں ہیں، ایسے ہی نہیں فرض کی۔ جتنی چیزیں بھی ہمارے اوپر فرض ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، 5 وقت جو آدمی دانتوں کی صفائی کرتا ہے، خوب اچھی طرح سے مسواک کرتا ہے، 5 وقت دھوتا ہے دونوں ہاتھوں کو کوریوں سمیت، چہرہ دھوتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، کلی کرتا ہے، حلق تک پانی لے جاتا ہے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتا ہے، 5 وقت نماز میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور وضو کرے گا۔ تو یہ صفائی ستھرائی انسان کے جسم کی، وجود کی۔ جمعے کے دن حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اتارنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ سب جسمانی طہارت میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ 40 دن تک جو آدمی نہ ناخن اتارتا ہے، نہ نفل، نہ بغل کے بال اتارتا ہے، نہ زیر ناف بال اتارتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے درجے میں۔ تو یہ جسمانی صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہے نا۔ تو اس طرح ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اب زکوٰۃ کے جو فوائد اور حکمتیں حدیث شریف میں بیان کی گئیں، ان کا خلاصہ میں چند چیزیں عرض کروں گا تاکہ ہمیں اس کی افادیت کا پتہ چلے۔ زکوٰۃ دینے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ، سب سے بڑا فائدہ اور نفع یہ ہے۔ ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچے نا، ذہن پہ زور دے کے، سب سے بڑا فائدہ کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ اس نے فرمایا کہ تمہیں مال دیا ہے، دو اس مال میں سے غریب کا حصہ نکالو، یتیم کا حصہ نکالو، بیوہ عورت کا، بیمار کا، معذور کا، اپاہج کا، دو اس کو حصہ۔ تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا ہے اور انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے دل کو، آپ کہیں گے کہ سکون کیسے ملتا ہے؟ محدثین نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں اللہ کے احکام پہ عمل کروں، یہ جذبہ پھر پروان چڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں سخاوت اور ہمدردی جیسی اعلیٰ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سخی بننے کو دل کرتا ہے۔ مال دے گا، جیب سے پیسے نکالنا مشکل ہوتا ہے اگرچہ، لیکن اس سے زکوٰۃ دینے سے یہ فائدہ ہوگا، طبیعت میں سخاوت آئے گی، آپ کا دل کرے گا کہ میں سخاوت کیا کروں، خرچ کیا کروں، اور ہمدردی پیدا ہوگی۔ ہمدردی سے مراد کیا ہے؟ ایک بیوہ عورت ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کی اولاد ہی نہیں پوچھتی، وہ بیچاری روتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں نا کہ آپ کے دل میں اس کی ہمدردی ہوگی یا نہیں ہوگی، کہ بھئی بیچاری بوڑھی اماں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خدمت کر۔ جب آپ خوش ہو کے اس کی خدمت کریں گے، آپ کے اندر انسانی ہمدردی پیدا ہوگی، تو سخاوت پیدا ہوگی اور انسانی ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور یہ صفات جو ہیں یہ وہاں رک نہیں جائیں گی، پروان چڑھیں گی۔ پھر آپ کا دل کرے گا کہ گلی محلے میں کوئی
بیوہ عورت تو نہیں، کوئی یتیم بچی یا بچہ تو نہیں، آپ کا ہمدردی پیدا، بیمار آدمی ہے، بوڑھا آدمی چل ہی نہیں رہا، دوائی کے پیسے نہیں، آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی کہ چلو اس کو میں کچھ تھوڑی بہت تو مدد کر دوں، اپنی دوائی لے لے گا۔ گھر میں کھانے کے کچھ لی نہیں، آپ نے آٹے کا 10 کلو کو تھیلا اسے گھر بھیج دیا، آپ نے اس نے 1 کلو گھی دے دیا ہے، کچھ دالیں لے کے دے دی، کبھی سبزی لے کے دے دی کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے اندر 3 ایسی خامیاں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں، اس کے اندر ہمارا دین کہتا ہے ایک بہت بڑی برائی پیدا ہوتی، کنجوسی۔ کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ایک کنجوسی، دوسری خود غرضی، اس کے اندر خود غرضی آتی ہے، کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، اس کو کسی سے غرض نہیں، کوئی جیے کو مرے، کوئی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری ٹھیک گزر اوقات ہو رہی ہے۔ پھر کنجوسی، یہ 2 خامیاں جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، محتاجوں، معذور لوگوں، یتیموں، بیوہ عورتوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اس کے پاس کپڑے ہی نہیں پہننے کے لیے، آپ نے ایک سوٹ لے دیا کسی غریب عورت کو یا مرد کو، بیوہ عورت کو، یتیم بچی کو، آپ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ کم فائدہ ہے کہ کسی دینی بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کے بدلے میں خدا نے پتہ نہیں کتنے سوٹ آپ کو دینے۔ 100 روپے کا نوٹ لے کے آپ نے کسی بیوہ عورت کو دیا ہے، اماں دوائی لے لینا، پتہ نہیں کتنے 100 کے نوٹ ملیں گے۔ یہ تیقن، اسے کہتے تیقن، یقین کی اعلیٰ دولت۔ یہ ہوگی تو کام بنے گا، اگر نہیں ہوگی تو پھر اندر نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر کچھ نہیں فائدہ ہوتا۔ اور زکوٰۃ دینے سے جو ایک کام کسی کا رکا ہوا ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ مال و دولت چند امیر اور تاجر لوگوں کے پاس ہی جمع ہو کے نہیں رہتا، بلکہ یہ وسائل زندگی کے معاملات ایک مخصوص طبقے تک محدود نہیں رہتے۔ زکوٰۃ دینے سے یہ غریبوں، مسکینوں، بیوہ عورتوں، محتاجوں کی نصرت ہوتی رہتی ہے۔ جیسے پانی ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، پانی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک جگہ پڑا رہے اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کھال وغیرہ کسی جگہ دیکھیں، پانی کھڑا ہوا ہے متعفن ہوگا، بدبو آئے گی۔ جو کھال پانی چل رہا ہے وہ پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، وہ پی بھی سکتے ہیں۔ تو سرکولیشن، مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں جو آپ اپنی بیوی پر خرچ کریں گے، گھر کے بیٹے بیٹیوں پر خرچ کریں گے، اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ آپ کی ڈیوٹی ہے بیوی کو خرچہ دینا، بیٹی کو، بیٹے کو، ان پہ خرچ کرنا، لیکن یہ خرچ کرنا اللہ آپ کا ضائع نہیں کرتا، آپ کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے سارا مال ناپاک اور بے برکت ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث شریف جو ترمذی شریف کے اندر ہے، یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ جو صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد، اس کا ایک بڑا فائدہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر زکوٰۃ کے باب میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک کھجور اگر کسی نے صدقہ کیا، ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا، قیامت کے دن اس کا اجر جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ظاہر ہوگا۔ روٹی کا ایک لقمہ اگر کسی کو کھلایا، ایک لقمہ روٹی کا کسی کو کھلایا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
قیامت کے دن وہ ایک لقمہ جو ہے احد پہاڑ کے برابر ظاہر ہوگا، یعنی اس کا اجر جو ہے ایسے ہوگا جیسے احد پہاڑ جتنی خیرات کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جو تمہارے پاس سونا ہے عورتوں کو اس کا حق دیا کرو۔ انہوں نے پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ اب دو آیتیں ہیں جن کے لیے یہ ساری گفتگو جو ہے میں نے آپ سے عرض کی۔ یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ توبہ کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی فبشرہم بعذاب علیم، عذاب ملے گا مگر اللہ کے دردناک عذاب ہوگا۔ یوم یحمى، یہ آیت مکمل ہو گئی، اس سے اگلی آیت ہے 35 سورہ توبہ کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ بے زکوٰۃ مال کو جہنم کی آگ میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، مال کو تپا کر فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیوں کو، کروٹوں کو اس طرف وہ بے زکاتہ مال جو ہے جہنم کی آگ میں تپا کر پیشانیوں کو داغا جائے گا، کروٹوں کو داغا جائے گا، ظہورہم پشتوں کو داغا جائے گا۔ اور جب یہ عذاب ملے گا تو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ فذوقوا، اب مزہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے، جس مال اور دولت کی اپنے لیے تم نے جمع کیے رکھا تھا اسے خرچ نہیں کیا تھا، لہٰذا اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ فذوقوا ذائقے سے ہے، فذوقوا ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون، جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، آیت نمبر 34 اور 35 جو رات کی تراویح میں پڑھی گئی۔ آج کا درس جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اس حوالے سے تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ صدقات و خیرات جب آدمی دے تو اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے جس کو امام کو زکوٰۃ دیتے تھے لوگ اور وہ خرچ کرتے، حضور کے پاس لوگ جمع کراتے تھے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ کسی مستحق کو آپ تقسیم فرما دیں، تو حضور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو باقاعدہ حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب یہ صدقہ پیش کریں تو قبول کر لیا کریں، کیونکہ حضور خود تو صدقہ لیتے نہیں تھے۔ اے محبوب خذ من اموالہم صدقۃ، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں تو آپ ان سے وصول کر لیا کریں اور ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیا کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، مال دینے سے انہیں پاکی طہارت ملے گی، مال پاک، وصلی علیہم، اور محبوب ان کو دعائیں بھی دیں، جو زکوٰۃ جمع کرا رہے ہیں ان کو وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، محبوب جب ان کو دعائیں دیں گے آپ تو آپ کی دعاؤں سے ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ لہٰذا جس کو بھی زکوٰۃ دی جائے، مستحق کو اگر آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ کے لیے اسی وقت دعا کرے، وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے دعائیں دے۔ اگر کسی کو آپ نے امین بنایا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، تم دیکھ لو جو ضرورت مند ہو اس کو خرچ کر دینا، تو اس کا حق ہے کہ اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کی زکوٰۃ قبول فرما۔
اس کے مال روزی اور کمائی کو پاک کر دے، اس کے مال میں بہت برکتیں عطا فرما، کثرت مال کثرت رزق عطا کر۔ یہ تھا آج کا درس، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی جی السلام۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہیں پچھلے سال میں 10 لاکھ روپیہ، جی اور اس میں اضافہ ہو کے 12 لاکھ یا 13 لاکھ ہو گیا، جی تو زکوٰۃ 10 لاکھ سے ہوگی یا 13 لاکھ سے ہوگی؟ جی جب بھی آپ زکوٰۃ دیں گے نا، مثلاً بینک اکاؤنٹ اور اس میں پیسے جمع ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ نے دے دی ہے، اگلے سال پھر جب زکوٰۃ دیں گے تو جتنے جمع ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی 13 لاکھ۔ 13 لاکھ۔ دوسرا ایک مسئلہ اور ہے، جی آج کل کے تراویح نماز فرض جو ہے نا، ایک بندہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، جی اپنی نماز پڑھ لیتا ہے، تراویح ادا کر دیتا ہے، جتنے میں وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس میں دو قول ہیں۔ ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی جو ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ جس نے جماعت سے نماز پڑھی ہے وہی تراویح وطر میں شامل ہو، جس نے جماعت سے نہیں پڑھی وہ وطر میں شامل نہ ہو۔ یہ دعوت اسلامی جو ہے نا کراچی میں جن کا مرکز ہے، وہ ان کا یہ قول ہے، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے مسلک کے اور مولانا مفتی محمد اکمل قادری، یہ نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، ان کا بھی اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہ فتویٰ دیتے تھے اور باقاعدہ لکھ کے دیتے تھے کہ جو آدمی جماعت میں شامل نہیں ہوا اور اس نے تراویح جماعت سے پڑھ لی ہے اور عشاء بھی پڑھ کے تراویح میں شامل ہی تب ہوا جاتا ہے جب عشاء کی نماز پڑھے، فرضوں کے بعد تراویح ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ تراویح کا وقت یاد ہے نا آپ کو؟ اب جو جماعت میں شامل نہیں ہوا لیکن وطر کی جماعت ہو رہی ہے تو ان تمام مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، اور میرا بھی یہی تحقیق ہے، ریسرچ میں نے یہی کی ہے کہ ایک جماعت نکل گئی ہے تو دوسری جماعت میں شامل ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی، اپنے خود پڑھ لی، کتنی دیر میں نماز تراویح کی دو رکعت یا 4 رکعت جو ہے وہ چلی جاتی ہے، جی بقایا جو 18 یا 16 یا 14 اس نے جماعت کے ساتھ ادا کرتی ہے، جی 20 کرنی ضروری ہے؟ ہاں 20 ضروری ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے نماز پڑھائی اور تینوں دن آپ نے 20 رکعت ہی پڑھائی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام چوتھے دن تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام انتظار میں رہے۔ حضور نے فرمایا اگر میں صبح فرمایا کہ اگر رات کو میں تراویح جماعت سے پڑھا دیتا تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، اس لیے اسے سنت موقدہ میں درجے میں رکھا گیا۔ کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، جتنی پڑھتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے شریعت میں دین اسلام میں تراویح 20 رکعت ہے اور اسے پوری کرنی ہے۔ اگر اس کی جماعت کے ساتھ اس نے 16 رکعتیں ملی ہیں، 4 رہ گئی ہیں بالفرض، تو وہ وطروں کے بعد بھی جو تراویح رہ گئی پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا تراویح 20 رکعت ہی ہے اور 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں آج بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، مکہ شریف میں بھی باجماعت اور مدینہ شریف میں بھی باجماعت کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، اور تمام اس دور میں جتنے عرب ریسرچ اسکالر ہیں سب نے لکھا ہے التراویح 20 رکعہ، تراویح جو ہے وہ 20 رکعت، تعداد تو 20 ہی ہے اور 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ وہ تہجد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ ہاں نفلی عبادت جو ہے وہ جیسے وطر کا معاملہ ہے، جو تہجد پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں المتہجد، تو جو تہجد پڑھنے کا عادی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ساری زندگی یہ معمول رہا ہے کہ آپ تہجد کی نماز حضور 8 رکعت پڑھتے تھے، کتنی؟ 8، اور 3 حضور پڑھا کرتے تھے وطر۔ یہ کس وقت پڑھتے تھے؟ تہجد کے ساتھ۔ اور یہ حدیث شریف جس سے لوگ کہتے ہیں کہ تراویح 8 ہے، یہی روایت ہے جس سے مغالطہ لگا۔ تراویح رمضان کے علاوہ تو نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھتے ہیں آپ؟ تو حدیث شریف میں کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 تراویح، یہ تہجد اور 3 وطر،
8 اور 3 کتنے ہوئے؟ اس حدیث میں کل 11 رکعتیں حضور تہجد کے وقت، 8 نماز تہجد اور 3 وتر، یہ حضور کی نماز تہجد تھی۔ لہذا فضیلت یہی ہے، لیکن ہم چونکہ ہمارے اندر وہ تو صحابہ کا دور تھا، حضور کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، تو آج سستی فجر کی نماز رہ جاتی ہے لوگوں کی، تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ تہجد کے وقت وتر پڑھوں گا لیکن رہ جائے۔ جس کی تراویح اگر رہ گئی ہے تو وہ تہجد کے وقت بھی جو رہ گئی تھی وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ کب تک ہے؟ طلوع فجر تک۔ عشاء کا وقت بھی طلوع فجر تک ہے۔ یہ بھی غلط ایک لوگوں میں مشہور ہے۔ فجر کی اذان کا جو وقت شروع ہوتا ہے نا، فجر کی اذان کا وقت جب شروع ہوتا ہے، ساری رات نماز عشاء کا وقت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی مکروہ ہو جاتی ہے، کوئی مکروہ نہیں ہوتی، سارا وقت ہی عشاء کا ہے، جس وقت مرضی پڑھے، کیونکہ ابھی وقت ہے۔ اس لیے تراویح بھی آپ تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں قطعاً کوئی ممانعت جی۔ سب میں حاجی صاحب نے یہ سوال کیا تھا جی کہ بینک میں اگر پیسے پڑے 10 لاکھ روپیہ جی اور وہ بڑھ کر 11 یا 12 یا 13 ہو گیا، جی تو اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ 13 پہ دینی ہے، 10 میں دینی۔ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ ہے، جی اس کے اوپر منافع لگتا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے، تو آیا وہ سود کے زمرے میں آئے گا یا وہ؟ نہیں، جو بینک کا سود ہے وہ تو بالاتفاق حرام ہے، جس میں لمٹ مقرر ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ سود کے پیسے کی زکوٰۃ کیا ہوگی جب پیسہ ہی وہ حرام کا ہے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ شریعت میں سب سے بڑا حرام جو ہے وہ کیا ہے؟ پیسے لوگ رکھواتے ہیں بینک میں، لیکن ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ جو کمائی سود ہے نا، میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا حرام اگر آپ پوچھیں کہ ہماری شریعت میں کیا ہے، وہ سب سے بڑا سود ہے۔ اور پھر حضور قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ اس لیے پیسہ جب سال بھر خرچ ہوتا رہتا ہے، آپ نے بینک میں سیدھا سا مسئلہ ہے کہ پیسے جمع ہے بینک میں، آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے، اگلے سال آپ نکلواتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، جمع بھی کرتے ہیں، سال بعد دیکھ لیں بینک بیلنس جتنا ہے ان سب پہ زکوٰۃ ہوگی، ان سب پہ اللہ صلاحت ہو۔ یہ ہے جی کہ ایک آدمی کے ذمہ فرض نماز جی وہ نماز تراویح کے اوقات میں وہ فرض نماز پڑھے گا یا نماز تراویح پڑھے گا؟ اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کے ہوتے ہوئے خواہ مخواہ اپنی کوئی نماز پڑھنا یہ مستحسن نہیں ہے۔ اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ نفلی یہ ہے سنت موقدہ، تراویح کیا ہے؟ سنت نفلوں کا مسئلہ، اس کے لیے میں نے بارہا یہ بھی مسئلہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں، یہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ جس کے ذمے قضا نمازیں وہ نفل بالکل نہ پڑھے۔ کیوں کہ جب فرض ذمے ہوں تو پھر اس وقت نفل فائدہ نہیں دیتے، وہ جو نمازیں فرض ہیں ان کا پوچھا جائے گا وہ پڑھو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں، مثلا آپ مغرب میں نفل ہیں، ظہر میں نفل ہیں، عشاء میں نفل ہیں، تو یہ نفل نہ پڑھیں، ان کی جگہ قضا نماز پڑھیں۔ ایک جماعت ہو رہی ہے اگر تو دوسری الگ سے نماز پڑھنا صرف اس کے لیے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں اس کی تاکید زیادہ ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں اور آگے جماعت فجر کھڑی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے شامل ہو جاؤں گا، تو پھر حکم یہ ہے کہ پہلے سنتیں پڑھیں اور پھر جماعت کے ساتھ شامل۔ باقی کوئی بھی نماز ہو، آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں تو آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، جماعت کھڑی ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تراویح ہے سنت موقدہ، اس کی ادائیگی از بس ضروری ہے، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ، جیسے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، تراویح سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے میں سے ایک گلی میں فوتگی ہوئی ہے، اس گلی میں سے ایک بندہ بھی جنازہ نہیں پڑھنے گیا، سب گناہ گار، اگر ایک دو آدمی پڑھ آئے ہیں گلی میں سے تو وہ بھی سب سے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اور اگر کوئی پوری گلی میں سے ایک بندہ بھی جماعت میں شامل نہیں ہوا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر چند آدمی جماعت سے پڑھ رہے ہیں، وہ ایک دو آدمی گھر میں پڑھ لے تو تراویح اس کی ہو جائے گی۔ یہ سنت موقدہ ہے، اور فرض اور سنت موقدہ کا فرق آپ جانتے ہیں، لہٰذا جو قضا نمازیں ہیں
سنت موقدہ کی جگہ نہیں پڑھ سکتے، جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں اور ظہر کی پہلی 4 سنتیں، ان کی جگہ آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، نفلوں کی جگہ، کیونکہ سنت موقدہ کی پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ البتہ غیر موقدہ سنتیں مثلا عصر کی پہلی 4 اور عشاء کی، یہ ہیں غیر موقدہ، ان کی جگہ بھی فقہا فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ وہ کیا کرے، قضا نماز پڑھے، یہ آسان طریقہ ہے۔ البتہ جماعت اگر کھڑی ہو تراویح کی تو مسئلہ یہی کہ فرض صرف پڑھ سکتے ہیں، فرض پڑھ کے جماعت کے ساتھ شامل ہیں۔ جی تیسرا حضرت صاحب یہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی نے نہا لیا، غسل نہیں کی، جی نہایا ہے جی تو اس کے بعد نماز کی ادائیگی کا وقت ہوا، کیا وہ وضو کرے گا؟ نہیں، وضو کی ضرورت نہیں، کیونکہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ جب آدمی غسل کرتا ہے تو اس کا وضو از خود ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل اور وضو یہ 2 چیزیں ہیں جو جسم کو پاک کرتی ہیں، اور غسل جو ہے اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس کا وضو کے اندر 4 آزاد ہونے ہیں، وہ غسل کے اندر اس کے دھل گئے، اور غسل کی نیت کی ہے اور غسل کر لیا ہے، اس کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں، اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ جی کہ آج کل نیٹ کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھ لی ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی چھوٹی سورت آپ پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ اخلاص ہے یا سورۃ کوثر ہے، عدد چھوٹی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، تو اس جی کے ساتھ بسم اللہ پہلے تو ہم نہیں پڑھتے، جی تو اب یہ ایسا آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے بسم اللہ ملا کے پڑھنا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو علم نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ امام جو ہے 4 چیزیں امام آہستہ کہتا ہے، حدیث شریف میں، یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو سیاستہ میں، اس میں حضور نے فرمایا امام سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ 1، دوسرا تسمیہ، تیسری چیز ربنا لک الحمد، اور چوتھی چیز آمین۔ یہ حدیث شریف ہے کہ یہ 4 چیزیں امام آہستہ کہتا ہے، تو سورت سے پہلے نہیں، چونکہ قرات شروع ہو رہی ہے سورہ فاتحہ سے، نماز میں قرات شروع ہوتی ہے، 7 سورت ملائی جا رہی ہے، تو سورہ فاتحہ سے پہلے مقتدی بھی ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھیں گے، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، جہری نماز ہو یا سری، جہری نماز جس میں امام آواز سے قرات کرتا ہے، اور سری نماز جس میں جیسے ظہر و عصر سری نماز، ہم ثنا پڑھ کے پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، خاموش ہو جائیں گے، امام پڑھے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، تو قراءت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، لہذا پہلے پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جائے گا اس میں نہیں پڑھی جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ جی السلام جی جی ہاں، جو آنی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ آپ کو ملے ہی نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جب ملیں گے اگلے سال جب زکوٰۃ دیں گے پھر اس میں وہ شامل ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک چیز آپ نے بیچی ہے بالفرض 10 لاکھ، اس میں آپ کو صرف 1 لاکھ ابھی ملا ہے، 9 لاکھ ابھی ملا ہی نہیں، اس کا وعدہ ہے، اور وعدہ ابھی آیا ہی نہیں، اور آپ پہ زکوٰۃ کا دینے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ لینے آپ نے ضرور ہیں لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، ملکیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے قبضے میں ہو، پیسے اگر آپ کے پاس ہیں ہی نہیں، کسی کے پاس ہیں، وہ جب ملیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورا سال اس کو بھول جائیں، وہ جو پیسے ملنے ان کی زکوٰۃ دینی ہے اسے بھول جائیں، سال کے بعد جتنے پیسے موجود ہوں گے اس کی زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ مسئلہ جو پوچھا آپ نے ہے سود کے بارے جی میں، اکاؤنٹ میں بینک والے تو یہ بات نہیں مانتے، جی یہ سود ہے، فکس ہے، جی وہ تو کہتے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، جی یہ 2 قسم کے اکاؤنٹ ہیں، جی ایک ہمارے ایک پہ فکس پرافٹ ہے، جی اور ایک وہ ہے جس پہ کبھی منافع لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، جی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں کہ اس اکاؤنٹ کا جو منافع آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرتے ہیں جو فکس ملتا ہے وہ تو قطعی حرام قطعی ہے،
کیونکہ وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، وہ فکس ملتا ہے. لیکن اگر منافع کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے، کبھی نہیں مل رہا، وہ منافع جائز ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. کوئی آدمی کوئی آدمی اگر غلط کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہو جائے گا. بینک والا اگر کر رہا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ جو پیسہ دیتے ہیں اس سے میں کام کرتا ہوں، کوئی فرد ہو یا ادارہ ہو، آپ نے جو پیسے دیے میں اس سے کاروبار کرتا ہوں، اور مہینے بعد جو منافع آئے گا آپ کو مل جایا کرے. اس میں کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، وہ منافع جائز ہے. اور جو فکس ہو کہ ایک مہینے بعد اتنے پیسے اتنے پرسنٹ آپ کو لازمی ملے گا، نہ کم ہوگا نہ زیادہ، وہ حرام ہے، اسے ہی سود کہتے ہیں. اور ایک آدمی اگر انویسٹمنٹ کرتا ہے، کسی کو پیسے دیتا ہے تم کام کرو، وہ آدمی کام کرتا ہے، پیسہ اس کا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، منافع اگر وہ آدھا آدھا کرتے ہیں اور وہ کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، وہ تو جائز ہے. لیکن اگر فکس کر کے دے کہ نہیں مینوں گھاٹا پوے مینوں نفع ہوئے، تینوں ہی نہیں ملن گے، وہ حرام ہو جائے گا. سود کی یہی تعریف ہے جس میں لمٹ بھی مقرر ہو اور نفع بھی مقرر ہو، مدت بھی مقرر ہو. پروفٹ آ رہا ہے نا، اس پہ گورنمنٹ ٹیکس بھی کاٹے. ٹیکس کا علیحدہ معاملہ ہے، یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ نہیں، وہ پروفٹ کے اوپر ٹیکس بھی کاٹا جا رہا ہے. جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں نا اس کی زکوٰۃ دیں گے. ٹیکس گورنمنٹ کا نظام ہے، اسلام میں شریعت میں تو زکوٰۃ ہے. وہ جتنے پیسے موجود ہیں اس میں سے گورنمنٹ نے کاٹا ہے نہیں کاٹا اس کا کوئی تعلق نہیں. صرف آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اماؤنٹ کتنی ہے بینک میں، جتنی اماؤنٹ ہے اس کی ٹوٹل زکوٰۃ ہے. کسی نے کاٹا ہے نہیں کاٹا، لیا نہیں لیا، جس دن زکوٰۃ دینی ہے آپ بینک بیلنس دیکھ لیں کتنا ہے اس کا. اب ایک سوال اور لے لیں. جی جی. جیسے حاجی صاحب نے فرمایا کہ بینک میں عموماً جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ فکس ہوتے ہیں، ان کے اوپر فکس نفع لگتا ہے، اسی لیے حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ اس کو الاؤ کرتی ہے کہ اس بینک کے اوپر ہم نے نفع دینا، اتنا دینا. اگر کوئی آدمی ریاست کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ گورنمنٹ کو فالو کرتا ہے، تو ایسی لحاظ سے شریعت کا اس میں کیا احکام ہے؟ شریعت کو فالو نہ کرے تو ان اللہ مجرم ہوگا. وہ ایسے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جس سے اللہ کی نافرمانی. اللہم صلی اللہ